ایک شخص دوسرے کو چیک دیتا ہے اور وہ باؤنس ہو جاتا ہے. یہ تو مطلب روزمرہ کی بات لگتی ہے نا؟ کاروباری لین دین میں تو ایسا ہوتا ہی رہتا ہے. جی بالکل. لیکن وہ کون سی ایسی لکیر ہے، وہ کون سا پوائنٹ ہے جب یہ ایک عام سا کاروباری تنازع معاشی قتل یعنی فائنینشل مرڈر بن جاتا ہے؟ آج ہم سندھ ہائی کورٹ کے ایک ایسے ہی فیصلے کی گہرائی میں جا رہے ہیں جو اسی نازک لکیر کو واضح کرتا ہے. بالکل. اور یہ ایک بہت ہی اہم سوال ہے، کیونکہ یہ ہمیں سمجھاتا ہے کہ قانون ایک آپ کہہ لیں ایک مالی غلطی اور ایک مجرمانہ دھوکہ دہی میں فرق کیسے کرتا ہے. صحیح. آج ہم جس کیس پر بات کر رہے ہیں، ذوالفقار علی بنام ریاست، وہ اسی فرق کو بہت اچھی طرح واضح کرتا ہے. یہ صرف پیسوں کا معاملہ نہیں بلکہ نیت یعنی انٹینشن کا معاملہ ہے. تو آج کا ہمارا مقصد سندھ ہائی کورٹ کے اس 2018 کے فیصلے کو سمجھنا ہے. ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ذوالفقار علی نامی شخص کی ضمانت کی درخواست آخر مسترد کیوں ہوئی. جی. اور اسے تعزیرات پاکستان کی دفعہ 489F کے بارے میں کیا اہم باتیں سامنے آتی ہیں؟ بالکل. تو چلیں اس کیس کی بنیاد سے شروع کرتے ہیں. اس معاملے کے حقائق کیا تھے؟ دیکھیں، حقائق بہت سیدھے تھے. ذوالفقار علی نامی ایک شخص پر الزام تھا کہ اس نے کسی کو چیک دیا جو بعد میں ظاہر ہے باؤنس ہو گیا. اچھا. اس پر کراچی کے فیروز آباد تھانے میں تعزیرات پاکستان کی دفعہ 489F کے تحت مقدمہ درج ہوا. گرفتاری ہوئی اور پھر اس نے ضمانت کے لیے عدالت سے رجوع کیا. دفعہ 489F. جی. یہ قانون خاص طور پر ڈس آنر ہونے والے چیکوں سے ہی متعلق ہے، ٹھیک ہے؟ جی. یہ قانون سن 2002 میں متعارف کرایا گیا تھا اور اس کا مقصد ہی یہی تھا کہ چیک کے ذریعے جو دھوکہ دہی ہوتی ہے اسے ایک فوجداری جرم یعنی کرمنل آفینس قرار دیا جائے. اچھا، اس سے پہلے ایسا نہیں تھا؟ اس سے پہلے ایسے معاملات زیادہ تر دیوانی یعنی سول نوعیت کے سمجھے جاتے تھے، جس میں وصولی کا عمل بہت لمبا اور پیچیدہ ہوتا تھا. اس قانون نے اسے ایک سنجیدہ جرم بنا دیا جس میں 3 سال تک قید کی سزا ہو سکتی ہے. تو پھر ذوالفقار علی کے وکیل نے ضمانت کے حق میں کیا دلائل دیے ہوں گے؟ مجھے لگتا ہے دفاع کے پاس کہنے کو کافی کچھ ہوگا. بالکل. اور انہوں نے کئی کلاسک دفاعی نکات اٹھائے. سب سے پہلا اور سب سے بڑا نقطہ یہ تھا کہ یہ معاملہ خالصتاً دیوانی نوعیت کا ہے. اچھا. ان کا موقف تھا کہ یہ 2 پارٹیوں کے درمیان ایک کاروباری لین دین تھا جو خراب ہو گیا. اگر پیسے دینے بھی ہیں تو اس کے لیے سول کورٹ میں کیس فائل کرنا چاہیے. اسے فوجداری مقدمہ بنانا قانون کا غلط استعمال ہے. یہ دلیل تو کافی وزن رکھتی ہے. یعنی اگر میں نے آپ سے ادھار لیا اور وقت پر واپس نہیں کر سکی تو یہ دھوکہ دہی تو نہیں ہے، یہ ایک مالی تنازع ہے. کیا وکیل یہی کہنے کی کوشش کر رہا تھا؟ بالکل یہی. وہ یہ تصویر پیش کر رہے تھے کہ یہ ایک کاروباری اونچ نیچ کا معاملہ ہے، کوئی مجرمانہ سازش نہیں. اس کے بعد انہوں نے دوسرا نقطہ اٹھایا کہ درخواست گزار یعنی ذوالفقار علی بے گناہ ہے اور اسے ایک جھوٹے مقدمے میں پھنسایا گیا ہے. اور انہوں نے FIR میں تاخیر کا بھی ذکر کیا، 1 سال اور 13 دن. یہ قانونی طور پر کتنا اہم ہوتا ہے؟ کیا عدالتیں واقعی اس بنیاد پر کیسز کو شک کی نظر سے دیکھتی ہیں؟ عمومی طور پر بالکل دیکھتی ہیں. قانون میں یہ ایک اصول ہے کہ انصاف میں تاخیر انصاف سے انکار ہے. اگر آپ کے ساتھ کوئی جرم ہوا ہے اور آپ 1 سال سے زیادہ عرصے تک خاموش رہتے ہیں تو عدالت یہ سوال ضرور پوچھتی ہے کہ بھلی اتنی دیر کیوں لگی؟ صحیح. اس سے یہ تاثر پیدا ہوتا ہے کہ شاید کہانی بعد میں سوچ سمجھ کر بنائی گئی ہے یا اس میں کوئی بدنیتی شامل ہے. یہ دفاع کا ایک مضبوط نقطہ تھا. ایک اور دلچسپ بات یہ کہی گئی کہ چیک ادائیگی کے لیے نہیں بلکہ سیکیورٹی کے طور پر دیا گیا تھا. یہ سیکیورٹی چیک والا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ یہ کاروباری دنیا میں بہت عام ہے. مثال کے طور پر آپ کسی کو مال سپلائی کرتے ہیں اور اس سے سیکیورٹی کے طور پر ایک کہہ لیں خالی یا بغیر تاریخ کا چیک لے لیتے ہیں. اچھا. کہ اگر اس نے وقت پر پیسے نہ دیے تو آپ یہ چیک بینک میں جمع کروا دیں گے. تو دفاع کا کہنا تھا کہ یہ بھی ایسا ہی ایک سیکیورٹی چیک تھا جسے بعد میں غلط استعمال کیا گیا. یعنی انہوں نے یہ بھی کہا کہ چیک واپس مانگا گیا تھا؟ جی، انہوں نے یہ بھی کہا کہ جب ذوالفقار علی نے چیک واپس مانگا تو شکایت کنندہ نے بہانہ بنا دیا کہ چیک گم ہو گیا ہے اور پھر اسی چیک کو استعمال کر کے مقدمہ درج کروا دیا. یہ دراصل شکایت کنندہ کی اپنی نیت پر سوال اٹھانے کی کوشش تھی. تو دفاع نے اپنا کیس کافی مضبوط بنایا. یہ ایک کاروباری لین دین ہے، FIR میں تاخیر ہوئی،
چیک سیکیورٹی کے طور پر تھا جسے غلط استعمال کیا گیا، اور آخر میں ایک تکنیکی نقطہ بھی تھا پروہیبیٹری کلوز کے بارے میں۔ عام آدمی کے لیے اس کا کیا مطلب ہے؟ جی کیا یہ کہنے کے برابر ہے کہ یہ کوئی قتل یا دہشت گردی جیسا سنگین جرم تو نہیں؟ تو پھر ضمانت کیوں نہیں مل رہی؟ اور ہوتا ہے، دیکھیں، قانون کچھ سنگین جرائم کی ایک فہرست بناتا ہے، جیسے قتل، ڈکیتی، دہشت گردی، جن کی سزا عمر قید یا موت ہو سکتی ہے۔ اس فہرست کو پروہیبیٹری کلوز کہتے ہیں۔ ان جرائم میں ضمانت ملنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو وکیل نے جج کو یاد دلایا کہ دفعہ 489F، جس کی سزا صرف 3 سال تک ہے، اس خطرناک لسٹ میں نہیں آتی۔ تو اس لیے ضمانت ملنی چاہیے۔ اس لیے قانون کے مطابق کم سنگین جرائم میں ضمانت ایک اصول ہے اور انکار ایک استثناء۔ سننے میں تو لگتا ہے کہ دفاع کے پاس ضمانت حاصل کرنے کے لیے کافی مضبوط بنیادیں تھیں، لیکن ظاہر ہے کہ ایسا ہوا نہیں۔ استغاثہ نے، یعنی شکایت کنندہ اور سرکاری وکیل نے، اس پوری تصویر کا رخ کیسے بدلا؟ انہوں نے ایسی کیا بات سامنے رکھی جس نے دفاع کے تمام دلائل کو کمزور کر دیا؟ جی، استغاثہ نے بہت ہوشیاری سے صرف 2 ٹھوس نکات پر توجہ مرکوز کی۔ انہوں نے کہا کہ ذوالفقار علی نے 2 بنیادی باتوں سے کبھی انکار نہیں کیا۔ ایک یہ کہ متنازع چیک اسی نے جاری کیا تھا۔ صحیح۔ اور دوسرا یہ کہ اس چیک پر دستخط بھی اسی کے ہیں۔ قانون کی نظر میں جب آپ یہ 2 باتیں مان لیتے ہیں تو ثبوت کا بوجھ آپ پر آ جاتا ہے کہ آپ ثابت کریں کہ آپ کی نیت خراب نہیں تھی۔ لیکن اصل ضرب، وہ ٹرمپ کارڈ کیا تھا جس نے کیس کا پاسا ہی پلٹ دیا؟ وہ ٹرمپ کارڈ تھا ایک چھوٹی سی تفصیل جو بینک کی رپورٹ میں تھی۔ استغاثہ نے عدالت کو بتایا کہ یہ چیک صرف ناکافی فنڈز کی وجہ سے باؤنس نہیں ہوا تھا۔ اچھا، تو پھر؟ بلکہ یہ اس لیے باؤنس ہوا کیونکہ جس اکاؤنٹ سے یہ چیک جاری کیا گیا تھا وہ ایک غیر فعال یعنی ڈورمنٹ اکاؤنٹ تھا۔ 1 منٹ یہاں تھوڑا رکتے ہیں۔ اکاؤنٹ میں پیسے نہ ہونا اور اکاؤنٹ کا ڈورمنٹ یعنی غیر فعال ہونا، ان دونوں میں قانونی طور پر اتنا بڑا فرق کیوں ہے؟ آخر نتیجہ تو ایک ہی ہے کہ چیک کیش نہیں ہوا۔ بہت اچھا سوال ہے، اور یہی اس کیس کا مرکزی نقطہ ہے۔ فرق نیت کا ہے۔ نیت کا؟ کیسے؟ اس کو ایسے سمجھیں، اگر آپ کی جیب میں پیسے کم ہیں اور آپ کسی سے ادھار لے لیتے ہیں تو یہ ایک بات ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کی نیت واپس کرنے کی ہو، لیکن حالات اجازت نہ دیں۔ ٹھیک ہے۔ لیکن اگر آپ ایک جعلی کرنسی نوٹ دے کر کچھ خریدنے کی کوشش کریں تو یہ سیدھا سیدھا فراڈ ہے۔ اچھا۔ غیر فعال اکاؤنٹ سے چیک جاری کرنا اس جعلی نوٹ کی طرح ہے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ آپ کو شروع سے ہی معلوم تھا کہ یہ چیک کبھی کیش ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ یہ اکاؤنٹ تو استعمال میں ہی نہیں ہے۔ تو یہ ایک سوچی سمجھی دھوکہ دہی ہے، محض ایک مالی غلطی نہیں۔ بالکل۔ تو یہ ایک تفصیل دفاع کے تمام دلائل پر بھاری پڑ گئی، بشمول FIR میں تاخیر اور سیکیورٹی چیک والی بات پر بھی؟ جی، کیونکہ اس ایک حقیقت نے بادی نظر میں یعنی پریما فیسی بدنیتی کو ثابت کر دیا۔ اب گیند عدالت کے پالے میں تھی۔ جج آفتاب احمد گورن نے ان تمام دلائل کا جائزہ کیسے لیا اور قانون کی تشریح کیسے کی؟ یہیں سے معاملہ گہرا ہوتا ہے۔ جج نے سب سے پہلے قانون کی بنیاد کو واضح کیا۔ انہوں نے کہا کہ دفعہ 489F کے تحت جرم ثابت کرنے کے لیے 3 چیزیں ضروری ہیں۔ جی۔ پہلا، چیک بدنیتی سے جاری کیا گیا ہو۔ دوسرا، یہ کسی قرض یا ذمہ داری کی ادائیگی کے لیے ہو۔ اور تیسرا، پیش کیے جانے پر یہ ڈس آنر ہو جائے۔ اور پھر عدالت نے ان تینوں اجزاء کا اطلاق اس کیس کے حقائق پر کیا۔ عدالت نے کہا کہ چیک کا ڈس آنر ہونا تو ریکارڈ کا حصہ ہے، وہ تو ثابت شدہ ہے۔ ٹھیک ہے۔ قرض یا ذمہ داری کا وجود بھی بظاہر موجود تھا، جس سے درخواست گزار نے انکار نہیں کیا۔ لیکن سب سے اہم جز بدنیتی۔ جی، بدنیتی۔ اس پر عدالت نے کہا کہ ایک غیر فعال اکاؤنٹ سے چیک جاری کرنا ہی بادی نظر میں بدنیتی کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔ عدالت کے لیے یہ ایک واضح اشارہ تھا کہ چیک دیتے وقت ہی نیت ٹھیک نہیں تھی۔ اور اس دلیل کا کیا بنا کہ یہ معاملہ دیوانی نوعیت کا ہے اور اسے فوجداری عدالت میں نہیں لایا جانا چاہیے تھا؟ عدالت نے اس دلیل کو مکمل طور پر مسترد کر دیا۔ جج نے بہت واضح الفاظ میں کہا کہ قانون شکایت کنندہ پر ایسی کوئی پابندی نہیں لگاتا کہ وہ صرف دیوانی عدالت جائے۔ اچھا۔ اگر کسی عمل میں دیوانی اور فوجداری دونوں پہلو موجود ہوں، یعنی پیسوں کی وصولی بھی کرنی ہے اور دھوکہ دہی کی سزا بھی دلوانی ہو، تو متاثرہ فریق کو پورا حق ہے کہ وہ فوجداری قانون کا سہارا لے۔ لیکن اس پروہیبیٹری کلوز والی دلیل کا کیا ہوا؟
یہ تو ایک مضبوط قانونی نکتہ تھا کہ جب جرم اتنا سنگین نہیں تو ضمانت ملنی چاہیے۔ یہ ایک کلیدی قانونی نکتہ ہے اور عدالت نے اس پر ایک بہت اہم اصول واضح کیا۔ عدالت نے کہا کہ کسی جرم کا اس خطرناک لسٹ میں نہ ہونا خود بخود کسی کو ضمانت کا حقدار نہیں بنا دیتا۔ یہ کوئی آفاقی اصول نہیں ہے۔ یعنی یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے؟ بالکل نہیں۔ ضمانت دینا یا نہ دینا ہر کیس کے اپنے حقائق اور حالات پر منحصر ہوتا ہے، اور یہ عدالت کی ثوابدید ہے۔ عدالت نے اپنی اس موقف کی حمایت میں سپریم کورٹ کے 2 پرانے فیصلوں کا حوالہ بھی دیا، جس سے یہ اصول مزید مضبوط ہو گیا کہ ضمانت ایک خودکار حق نہیں ہے۔ تو عدالت نے قانونی نکات کو تو حل کر دیا، لیکن پھر گفتگو ایک غیر متوقع سمت میں چلی گئی۔ جج نے اس جرم کے سماجی اثرات پر بات کرنا شروع کر دی۔ جی، اور یہی وہ حصہ ہے جو اس فیصلے کو یادگار بناتا ہے۔ جج نے صرف قانونی دلائل تک خود کو محدود نہیں رکھا، انہوں نے ایک گہرا سماجی تبصرہ کیا۔ کیا کہا انہوں نے؟ انہوں نے کہا کہ ڈس آنر ہونے والے چیکوں کے اس رواج نے ہمارے معاشرے کو ایک طوفان کی طرح اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ اس کی وجہ سے باہمی اعتماد، جو کسی بھی معیشت کی بنیاد ہوتا ہے، وہ ختم ہو گیا ہے۔ لوگ اب قابل اعتماد لوگوں سے بھی چیک قبول کرنے سے کتراتے ہیں۔ یہ تو بہت گہری بات ہے، لیکن کیا عدالت کا کام صرف قانون کی تشریح کرنا نہیں ہے؟ جج صاحبان کا اس طرح سماجی تبصرہ کرنا کیا ان کے دائرہ کار سے تجاوز نہیں کرتا؟ یہ ایک دلچسپ سوال ہے۔ کچھ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ جج کو صرف قانون پر رہنا چاہیے، لیکن قانون خلا میں کام نہیں کرتا۔ صحیح۔ جج یہ دیکھ رہے تھے کہ اس جرم کا اثر صرف 2 افراد پر نہیں پڑ رہا، بلکہ یہ پورے سماجی اور کاروباری ڈھانچے کو کمزور کر رہا ہے۔ وہ قانون کے پیچھے موجود مقصد، یعنی لیجسلیٹو انٹینٹ کو دیکھ رہے تھے، جو کہ مالیاتی لین دین میں اعتماد بحال کرنا ہے۔ اور پھر انہوں نے وہ مشہور الفاظ استعمال کیے، معاشی قتل۔ تھوڑے توقف کے بعد، معاشی قتل؟ یہ بہت بھاری الفاظ ہیں۔ ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ قانون کی نظر میں آپ کسی کو مالی طور پر اس طرح برباد کر سکتے ہیں کہ وہ جسمانی موت کے برابر ہو۔ جج نے لکھا، کسی کو بھی معاشرے کے دوسرے فرد کا معاشی قتل کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی ہے۔ یہ تو بہت سخت الفاظ ہیں۔ جی، یہ الفاظ ظاہر کرتے ہیں کہ عدالت اس جرم کو کتنی سنگینی سے دیکھ رہی ہے۔ یہ صرف ایک مالی نقصان نہیں، بلکہ کسی کی معاشی زندگی، اس کے کاروبار، اس کی ساکھ، سب کچھ تباہ کرنے کے برابر ہے۔ تو ان تمام مشاہدات اور سخت الفاظ کے بعد عدالت اپنے حتمی نتیجے پر کیسے پہنچی؟ آخر میں عدالت نے ضمانت کے قانون کا ایک اور بنیادی اصول واضح کیا۔ انہوں نے کہا کہ ضمانت کی درخواست کا فیصلہ کرتے وقت عدالت نے ثبوتوں کا گہرائی سے جائزہ نہیں لینا ہوتا، وہ کام ٹرائل کورٹ کا ہے۔ اچھا، تو یہ صرف ایک سرسری جائزہ ہوتا ہے؟ جی، اس مرحلے پر صرف ایک عارضی تخمینہ یعنی ٹینٹیٹو اسیسمنٹ لگانا ہوتا ہے، اور اس سرسری جائزے کی بنیاد پر وہ جو غیر فعال اکاؤنٹ سے چیک جاری کرنے کی بات تھی، جی، اس کی وجہ سے عدالت اس نتیجے پر پہنچی کہ درخواست گزار بادی نظر میں جرم سے منسلک پایا گیا، اس لیے اس کی ضمانت کی درخواست مسترد کی جاتی ہے۔ تو آئیے آج کی اس ساری گفتگو کا خلاصہ کرتے ہیں۔ ہم نے ایک بظاہر سادہ چیک باؤنس کے کیس سے شروعات کی اور دیکھا کہ کیسے نیت کا عنصر اسے ایک دیوانی تنازع سے ایک سنگین فوجداری جرم میں بدل دیتا ہے۔ بالکل۔ اور کلیدی نکتہ ایک غیر فعال یعنی ڈورمنٹ اکاؤنٹ کا استعمال تھا، جسے عدالت نے سوچی سمجھی بدنیتی کا ثبوت مانا۔ بالکل، اور ہم نے یہ بھی سیکھا کہ ضمانت کے معاملات میں کوئی سیدھا فارمولا نہیں ہوتا۔ جرم کا کم سنگین ہونا یعنی پروہیبیٹری کلاز میں نہ آنا ضمانت کی گارنٹی نہیں ہے۔ صحیح۔ عدالت ہر کیس کے منفرد حقائق کو دیکھتی ہے، اور اس کیس میں وہ غیر فعال اکاؤنٹ والی حقیقت اتنی وزنی تھی کہ اس نے دفاع کے باقی تمام دلائل کو بے اثر کر دیا۔ اور میرے خیال میں سب سے اہم سبق عدالت کا سماجی تناظر پر تبصرہ ہے۔ وہ معاشی قتل کی اصطلاح ہمیں یاد دلاتی ہے کہ قانون کی نظر میں ایسے جرائم کے اثرات صرف مالی نقصان تک محدود نہیں رہتے، جی، یہ معاشرے میں کاروبار کرنے اور ایک دوسرے پر بھروسہ کرنے کی صلاحیت کو بھی تباہ کرتے ہیں۔ ہاں، اور یہ یاد رکھنا بھی ضروری ہے کہ جج نے آخر میں یہ بھی واضح کیا کہ اس ضمانت کے فیصلے میں کی گئی تمام باتیں عارضی نوعیت کی ہیں، ان کا اثر ٹرائل کورٹ کی کارروائی پر نہیں پڑنا چاہیے۔ یعنی حتمی فیصلہ ابھی باقی ہے۔ جی، یہ ایک معیاری قانونی احتیاط ہے تاکہ ملزم کے منصفانہ ٹرائل کا حق متاثر نہ ہو۔
ٹرائل کورٹ تمام گواہوں کو سنے گی، شواہد کا تفصیلی جائزہ لے گی اور پھر اپنا حتمی فیصلہ سنائے گی۔ اور آخر میں سننے والوں کے لیے ایک سوچ، جج نے معاشی قتل کی اصطلاح استعمال کی، یہ ایک گہرا سوال اٹھاتا ہے۔ وہ کون سی لکیر ہے جہاں ایک مالی اختلاف یا ٹوٹا ہوا وعدہ ایک دیوانی غلطی سے بڑھ کر ایک ایسا فوجداری جرم بن جاتا ہے جو سماجی اعتماد کی بنیادوں کو خطرے میں ڈال دے؟ ایسا لگتا ہے کہ قانون یہ لکیر بدنیتی کے لمحے پر کھینچتا ہے۔ جب کوئی شخص جانتے بوجھتے دھوکہ دینے کے ارادے سے کوئی ایسا قدم اٹھاتا ہے جو محض ایک غلطی نہیں بلکہ ایک سوچا سمجھا فریب ہو، تو وہ دیوانی حدود سے نکل کر فوجداری دائرے میں داخل ہو جاتا ہے۔ You are watching Legal Gupshup and GK with MD, your source for legal, historical, and breaking news. Don't forget to like, subscribe, and share for more informative content.